الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ لیں جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی لائق صد تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، آج کے جمعہ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور شان پر چند معروضات عرض کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو حضرت علی ہے، آپ کے لقب مرتضیٰ بھی آپ کا لقب ہے، اسد بھی آپ کا لقب ہے، اور حیدر بھی یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بڑے بیٹے تھے، ان کی وجہ سے آپ کو ابو الحسن کی کنیت دی گئی، اور آپ کی کنیت ابو تراب بھی ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ ناراض ہو کے آئے اور آ کر مسجد نبوی میں سو گئے، مسجد نبوی کا فرش کچا مٹی کا تھا، سوئے رہے تو آپ کی چادر تھوڑی کمر سے کھسک گئی، جس کی وجہ سے پہلو کے اوپر مٹی لگ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے تو مٹی لگی ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا قم یا ابا تراب، کھڑا ہو مٹی کے باپ۔ آپ نے ابو تراب ارشاد فرمایا تھا، تو اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو تراب مشہور ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے آپ نے دعوت دی تھی، نبوت کا اعلان فرمایا تھا، یہ فاران کی چوٹی بھی ایک ہی ہے، جبل نور بھی ایک ہی ہے، غار حرا بھی ایک ہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، سارے مجمع نے انکار کیا، ایک بندے نے تصدیق نہ کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر اور رنجیدہ ہو کر تشریف لائے، اور آپ حضرت ختیجہ کو کارگزاری سنا رہے تھے کہ یوں سارے مکے والوں کو جمع کیا، میں نے چادر ہلائی، پہلے سارے تصدیق کر رہے تھے، جب میں نے لا الہ الا اللہ کی بات کی تو ختیجہ ایک بندے نے بھی کلمہ نہ پڑھا۔ حضرت ختیجہ تو پہلے مسلمان ہو چکی تھی، حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ رہے تھے اور یہ کارگزاری سن رہے تھے۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، اللہ کے نبی میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، آپ نے مجھے پالا ہے، گھر کے اندر رہائش دی ہے، محبوب مکے کا کوئی بندہ بھی مسلمان نہ ہو، میں علی آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔
آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق اس وقت 8 سال تھی، ایک روایت کے مطابق 9 سال تھی، ایک کے مطابق 10 سال تھی اور ایک کے مطابق 11 سال۔ آخری روایت 11 سال کی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی عمر کی روایت 7 سال کی ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو نماز سکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبریل علیہ السلام نے آ کر وضو کا طریقہ بھی سکھایا اور آپ کو نماز پڑھنا بھی سکھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نخل بطحہ کے اندر آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہی نماز پڑھ رہے تھے دونوں۔ ادھر سے آپ کے ابو خواجہ ابو طالب آئے اور دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، عبادت سیکھ رہا ہوں۔ تو کہا بہت اچھی عبادت ہے، لیکن میں چونکہ قبیلے کا سردار ہوں، سرین کا اوپر نیچے کرنا اچھا نہیں لگتا، لوگ کیا کہیں گے، کبھی سرین اوپر کر رہا ہے کبھی نیچے کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد بھی مسکراتے اور کہتے عجیب تھا، میرا ابا کہتا تھا سرین اوپر نیچے کرنے سے شرم آتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سیکھی نماز۔ خواجہ ابو طالب کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ کثیر العیال تھا، قلیل المال تھا، مال تھوڑا تھا، عطر کی چھوٹی موٹی دکان تھی، ایک پاؤں سے لنگڑا تھا، بچے زیادہ تھے تو بچے تقسیم ہو گئے تھے، تو حضرت جعفر کو ایک بندے نے لے لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا اور ان کو آپ لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اور پورا مکے کا زمانہ حضور کے ساتھ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و مدد جتنا کر سکتے تھے اس موقع کے اوپر دعوت تبلیغ میں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر ستا رہے تھے تو ابو بکر صدیق کو بلانے والے حضرت علی تھے، آپ کی عمر کم تھی، حضرت ابو بکر کو بلا کر لائے تھے کہ آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں کافر، تو حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جو آدمی کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تم اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے ایک ایک کافر کو ہٹایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ تم نے بہادر دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق کی زیارت کر لیا کرو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے ہجرت کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلایا تھا، باوجود ہے کہ زندگی اور موت کی کشمکش تھی، باہر سینکڑوں تلواریں ننگی چمک رہی تھی اور وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے تھے۔ عین ممکن تھا کہ حضور سمن کے حضرت علی کو قتل کر دیتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا تامل تفکر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آرام فرما ہوئے۔ سیدنا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ باہر ننگی تلواریں تھیں۔ کہا ڈر کس بات کا؟ مجھے پاک پیغمبر نے کہا تھا علی قباء کے اندر میں تیرا انتظار کروں گا، مجھے پتہ تھا جب تک میں قباء پہنچ کر میں محمد الرسول اللہ کی زیارت نہ کر لوں اس وقت تک موت بھی مجھے نہیں آ سکتی ہے۔ ساری زندگی میں سب سے بہترین مجھے نیند جو آئی تھی وہ ہجرت والی رات حضور کے بستر پہ آئی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا علی میرے بعد یہ امانتیں واپس کرنا، امانتیں کافروں کو دے کر پھر میرے پاس تم مدینے آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن ٹھہرے رہے، امانتیں واپس کی۔ امانتیں واپس کرنے کے بعد 18-19 سال کی عمر میں آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ ہجرت کا سفر تھا، پر خطر تھا، تو دن کو آپ چھپتے تھے، راتوں کو سفر کرتے تھے، پہاڑوں سے اور پتھریلی زمین سے چلتے چلتے پاؤں کے اندر زخم آ گئے، پاؤں مبارک سوج گئے، پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قباء میں تو علی پہنچ گئے، اللہ کے نبی علی پہنچ گئے، میں علی کو میرے پاس لے آؤ۔ فرمایا حضور وہ چل نہیں سکتے ہیں، علی کے پاؤں کے اندر زخم ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس چل کر گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں دیکھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سفر کی کارگزاری سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پہ لگائی۔ فرمایا جب حضور کا لعاب مبارک لگا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زندگی میں پاؤں میں کبھی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور میرے پاؤں میں ایسی کوئی طاقت آئی کہ کسی جنگ کے اندر میرے پاؤں پیچھے نہیں ہٹے، ہمیشہ آگے بڑھتے تھے، اللہ ثابت قدمی نصیب فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ بھی اعزاز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی سے کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ بھی اعزاز ہے کہ حضور نے مدینہ منورہ جا کر مکے والوں کی، مدینہ والوں کے ساتھ مواخات قائم کی۔ مہاجرین کے پاس نہ مال تھا، نہ کھانے کو کھانا تھا، نہ پینے کو پانی تھا، نہ رہائش کے لیے گھر تھا، یہ تنہا مکہ چھوڑ کر آئے تھے۔ تو حضور نے انصار کے ساتھ بھائی چارگی قائم فرمائی کہ ہر انصار ایک مہاجر کو لے لے، وہ انصاری اس مہاجر کو اپنے پاس رکھے، اپنے مال میں شریک کرے، کاروبار میں شریک کرے، ہر ایک کی مواخات قائم کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مواخات قائم نہ کی۔ جب یہ پورے فیصلے ہو گئے تو حضرت علی مسجد نبی کے کونے میں دکھی بن کے کھڑے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا علی کیا بات ہے، دکھی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا محبوب آپ نے ہر مہاجر کو انصاری کے ساتھ بھائی بنایا ہے، لیکن میرا آپ نے کسی کو بھائی نہیں بنایا، آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ سیدنا علی کی بات کو سن کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، اور آپ گئے صحابہ کو جمع فرمایا، علی کو گلے لگایا، فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو آخرت میں اور دنیا میں میرا بھائی ہو۔ میرے صحابہ سن لو، میں نے ہر ایک کی مواخات قائم کی ہے، لیکن دنیا آخرت میں میرا کسی نے بھائی دیکھنا ہو میرے علی کی زیارت کر لیا کرو۔ حضرت علی کو حضور نے برادر فرمایا، حضرت علی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داماد بنایا۔ حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچے کے بیٹے، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بیٹوں کی طرح پالا بھی ہے۔ جیسے حضرت علی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، صحابہ کہتے ہیں جب علی کا ذکر آتا تھا تو حضور کی آنکھیں چمک اٹھتی تھی، ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضور سے محبت تھی۔ حضرت علی کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر فاقہ ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ حضرت علی نے گھر پتہ کرایا تو اپنے گھر کے اندر بھی کھانے پینے کچھ نہیں تھا۔ آپ گئے اور مزدوری تلاش کرنے لگے۔ ایک یہودی اپنے گھر کے اندر سوراخ سے دیکھ رہا تھا کہ علی پھر رہے ہیں، دروازہ کھول کے پوچھا علی خیریت تو ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ میں مزدوری تلاش کر رہا ہوں۔ کہا میرے باغ کو پانی دینا ہے۔ فرمایا کیا دو گے؟ ایک ڈول کے بدلے میں ایک کھجی دوں گا اجوا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈول اٹھایا، 60 کلو کے بڑے بڑے چمڑے کے ڈول ہوتے تھے، وہ ڈول کنویں سے بھر کر جا کے کھجور کے تنے کے اندر وہ پانی ڈالتے۔ 17 ڈول آپ نے ڈالے تو 17 اجوا کھجوریں آپ کو ملی، اور وہ اٹھائیں اور اٹھا کر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، وہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھی۔ حضور نے فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ کہا پتہ چلا کہ محبوب پیغمبر کے گھر میں کچھ نہیں، ساری زندگی آپ نے مجھے گھر میں بٹھایا، پالا، کھلایا، آج میرا دل چاہتا تھا کہ آپ کی خدمت کروں، اکرام کروں، گھر میں کچھ تھا نہیں تو یہودی کے باغ کو پانی دیا، ایک ڈول کے بدلے میں ایک کھجور ملی ہے، یہ 17 کھجوریں ملی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نوش فرمائی، حضرت علی بھی کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی علی کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے علی سے محبت ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اگر آپ دیکھیں شجاعت اور بہادری کو تو دنیا اسے شیر ببر کہتی ہے۔ اگر ہم ان کی بات چھیڑیں قاضی اور قضات اور فیصلے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اقضاہم علی فرمایا ہے۔ اگر ہم آپ دیکھیں کہ ان کے علم کو تو آپ کے چاروں طرف حکمت اور علم کی بارش ہوتی تھی۔ ہم دیکھیں ان کی دنائی کو، ان کی دنائی کے ہر جگہ چرچے ہوتے تھے۔ ہم دیکھیں ان کی رات کی عبادت کو، ساری رات مصلی کے اوپر کھڑے ہوتے اور اتنا روتے تھے کہ لوگوں کو ان کے رونے پر ترس آتا تھا۔ یہ ایک الگ الگ موضوع ہے، لیکن آج کے مختصر جمعہ میں
ہم آپ کی بہادری کا مختصر تذکرہ کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے میدان کے اندر یہ آپ نے سب سے پہلی جنگ لڑی ہے جس کو دنیا غزوہ بدر کے نام سے جانتی ہے۔ ماہ رمضان کے اندر پیش آئی تھی، 17 رمضان کا روزہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ تھے، آگے سے 1000 کافروں کا لشکر تھا، اور دوں بدوں جب جنگ جاری ہوئی سب سے پہلے جو کافروں کی طرف سے 3 بندے آئے، ایک کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا، دوسرے کا نام شیبہ بن ربیعہ تھا، تیسرے کا نام ولید بن عتبہ تھا۔ یہ عتبہ کا بیٹا تھا، ایک عتبہ کا بھائی تھا، ایک عتبہ کا بیٹا تھا، اور ایک خود عتبہ تھا۔ عتبہ اور شیبہ ان کا نام آپ نے پہلے بھی کبھی سنا ہوگا۔ جب حضور طائف کے اندر گئے تو یہ سردار تھے، ان کو دعوت دی جب آپ اس باغ کے اندر ٹھہرے تھے، وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ وہاں اداس نامی جو ایک غلام تھا، اس کو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ جب یہ عتبہ اور شیبہ جنگ کے لیے بدر میں نکلنے لگے تو اداس غلام نے کہا تھا، آقا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے آ کر پاؤں پکڑ لیے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائی کہ میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں، اگر آپ گئے تو آپ کی لاشیں واپس آئیں گی۔ وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس بات پہ عتبہ شیبہ کو تھوڑا سا لچک آئی کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، لیکن ابو جہل لعین اس نے بڑی آپ کو شرم دلائی، عتبہ شیبہ کو شرم دلا رہا تھا، کہہ رہا تھا تم تو نامرد ہو، تم تو کمزور ہو، تمہارے اندر سکت نہیں ہے، اپنی قوم کی مدد کرنے کی تمہارے اندر جرت نہیں ہے۔ اس غیرت کی وجہ سے وہ بدر کے اندر آئے، اسی غیرت کی وجہ سے سب سے پہلے میدان کے اندر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابی جو انصار سے تھے حضور نے بھیجے۔ جب انہوں نے پوچھا عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے انصاری صحابی ہیں۔ کہا اپنے پیغمبر کو کہو کہ ہمارے مہاجروں کو بھیجیں، ہمارے رشتہ داروں کو، قریشوں کو بھیجیں، ہاشمیوں کو بھیجیں، تاکہ ہمارا اپنوں کے ساتھ جناب مقابلہ ہو، ہماری جنگ اپنوں کے ساتھ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو ہاشم کے لوگوں اٹھو، آج تم نے اس کا جواب دینا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی جنگ تھی، تلوار اٹھائی اور کھڑے ہو گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اٹھائی اور کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اٹھائی اور کھڑے ہو گئے، میدان کے اندر آئے اور آمنا سامنا ہوا۔ حضرت علی کا مقابلہ شیبہ کے ساتھ ہوا اور شیبہ کو سنبھلنے کی بھی فرصت نہ ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وار کیا، جس وار کی وجہ سے شیبہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لاش زمین کے اوپر تڑپنے لگی۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، پیغمبر نے اپنی ذوالفقار تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ اس وجہ سے دنیا آپ کو صاحب ذوالفقار بھی کہتی ہے کہ علی صاحب ذوالفقار تھے، حضور نے اپنی تلوار عطا فرمائی تھی۔ یہ پہلا جنگی کارنامہ تھا۔ پھر احد کا میدان لگا سن 3 ہجری کے اندر۔ احد کے میدان کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے والے سیدنا علی جو آپ کے ساتھ تھے اور آپ کی خدمت میں آپ کے آگے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب حملہ ہوا، اللہ کے نبی جب زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے گھیر لیا تھا، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علی آؤ مجھ سے ان کافروں کو دور کرو۔ پھر وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کے ہاتھ کے اندر تلوار تھی، احد کے میدان میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جہاں جاتے تھے کافروں کی لاشیں گاجر موری کی طرح کٹتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ ایک مرتبہ کافروں کو وہاں سے جناب ہٹایا، دوسری مرتبہ کافروں نے حملہ کیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آؤ مجھ سے میرا دفاع کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے پھر دفاع فرمایا۔ تیسری مرتبہ پھر کافر آئے، پاک پیغمبر نے فرمایا علی آؤ میرا دفاع کرو۔ پھر آپ نے کافروں کو وہاں سے ہٹایا۔ جب 3 مرتبہ پاک پیغمبر کا دفاع فرمایا، اللہ کے نبی خوش ہوئے، فرمایا علی انت منی فانا منکا، تو مجھ سے ہے میں محمد تجھ سے ہوں، علی میرا ہے میں علی کا ہوں۔ یہ جملے پاک پیغمبر کے اتنے اخلاص والے تھے کہ جبریل فوراً اتر آئے، کہا محبوب آپ نے فرمایا انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ میں جبریل اعلان کرتا ہوں آنا منکما، میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ جو علی سے محبت کرتا ہے
وہ پیغمبر سے محبت کرتا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ جبریل سے محبت کرتا ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ نبی سے بغض رکھتا ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ جبریل سے بغض رکھتا ہے، اور جو جبریل سے بغض رکھتا ہے وہ رب سے بغض رکھتا ہے۔ یعنی جو علی سے محبت کرتا ہے فرش پہ اس سے مصطفیٰ راضی رہتا ہے، عرش پہ اس سے جبریل اور جبریل کا خدا بھی راضی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو احد میں آپ نے پڑھا ہوگا، پھر آپ سن 5 ہجری میں خندق کو آپ پڑھیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافر بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، کافروں کا لشکر بڑھتا ہوا، احد کے اندر 3000 تھے، پھر خندق کے اندر یہ 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے، کافروں کا 10,000 کا لشکر تھا۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 3000 تھی۔ حضور نے مشورہ لیا، سلمان فارسی یہ بتاؤ جنگ کیسے لڑی جائے؟ کہا اللہ کے نبی ہم فارس کے اندر جنگ لڑتے تھے تو ہم خندقیں کھود لیتے تھے، ہم کھدائیاں کرتے، پھر گڑھوں کے اندر اتر کر ہم اپنے شہر کا دفاع کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اس جنگ کے طریقے اختیار کیا۔ عرب کے اندر یہ جنگ کا طریقہ نہیں تھا، خندقیں کھودنے یہ فارس والوں کا طریقہ تھا۔ سلمان فارسی کو حضور نے اہل بیت میں شمار فرمایا، اور کیوں نہ ہو سینکڑوں سال پیغمبر کے عشق میں بکتا بکتا آیا ہے، کیوں نہ ہو جس کی اپنی گائے اور اپنا مال چھین لیا گیا، پیغمبر کی خاطر کتنا سفر کیے۔ سلمان فارسی کے مشورے پہ خندقیں کھودی گئی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مٹی اس میں اٹھائی، خود میں آپ نے خندق کھودی تھی۔ 10 صحابہ کو حضور نے جگہ تقسیم کر کے دی تھی۔ پتھروں کو کھودنا بغیر کرین کے، بغیر جدید آلات کے کہنا سننا آسان ہوتا ہے۔ ان صحابہ سے پوچھو جن کے پاس پورا لباس نہیں تھا، جن کے پاس کھانے کو لقمہ نہیں تھا، جن کے پاس سردی شدید تھی، سردی سے چھپنے کی خاطر کوئی شال اور چادر نہیں تھی، جن کے پاس جناب کوئی خاص انتظامات نہیں تھے، انہوں نے خندقیں کھودی۔ 6 دن 6 راتیں مسلسل خندقیں کھودی ہیں۔ ادھر سے 10,000 کا لشکر آ گیا۔ قرآن عجیب منظر کشی کرتا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ پیچھے یہودیوں نے منافقت کی ہے، پیچھے منافقوں نے حضور کا ساتھ چھوڑ دیا، پیچھے سے بھی خطرہ تھا، آگے 10,000 کے مجمع کا خطرہ تھا، اپنے پاس بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ اللہ کے نبی کا 12 دن محاصرہ ہوا، صحابہ 12 دن بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں۔ بالآخر ایک پہلوان جس کو دنیا عمر بن عبد ود کے نام سے جانتی ہے، وہ مکے کے اندر مدینے کے اندر نہیں پورے عرب کے اندر مشہور تھا کہ 1000 جنگجو بھی آ جائیں، عمر ابن عبد ود ایک آدمی 1000 بندوں سے لڑنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دیکھا، پوری خندق کا معائنہ کیا۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، جہاں پر یہ 7 مساجد بنی ہوئی ہے وہاں پر یہ خندقیں کھودی گئی تھی۔ ایک خندق کی چوڑائی کم تھی، عمر بن عبد ود نے اپنے گھوڑے کو جمپ لگوایا، کود کے آگے جا پہنچا۔ جب آگے پہنچا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو پاک پیغمبر نے اس کے مقابلے کے لیے بھیجا، سینے پہ حضور نے تھپکی دی اور حضور نے دعا فرمائی، جا رب تیرا مددگار ہو۔ حضرت علی کو آتا دیکھ کر کہا تم کون ہو؟ کہا میں فاطمہ بن اسد کا بنت اسد کا بیٹا ہوں، میں جناب حیدر اور میرا نام ہے، اسد بھی میرا نام ہے، علی ابن ابی طالب مجھے کہا جاتا ہے۔ کہا علی ہو تم تو میرے اپنے ہو، جاؤ تو بچہ ہے مجھ سے بچ جا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر اس بچے سے تو بچ کر دکھا۔ کہا اور لڑکے جا جا اپنا کام کر۔ کہا جس کو لڑکا سمجھ رہا ہے اس لڑکے سے لڑ کر دکھا۔ کہا میں تجھے تیری جان بخشی کرتا ہوں، تیرا قد چھوٹا ہے تو مجھ سے کیا لڑے گا؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا میں تجھے 2 باتوں کا اختیار دیتا ہوں، ایک یہ ہے چپ چاپ پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھ لے، پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا دوسرا یہ ہے اور میرے مقابلہ کر، میں تجھے دیکھوں کیسے اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھتا ہے۔ عمر بن خطاب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی، صحابہ کرام حیران تھے کہ آج علی عمر ابن عبد ود کو جناب عجیب سا یہ سوال کر رہا ہے اور مقابلے کے لیے اتار رہا ہے۔ جب اس کو جوش آیا عمر ابن عبد ود اترا، اس نے سب سے پہلے اپنے گھوڑے کی کوچیں کاٹ ڈالی کہ مر تو جاؤں گا، گھوڑے پہ چڑھ کے واپس نہیں جاؤں گا۔ کہا علی وار کر۔ کہا تجھے ناز ہے اپنی جناب پہلوانی پہ، اپنی تلوار بازی پہ،
تو پہلے وار کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہوئے، اس نے وار کیا، وار اتنا زوردار تھا، آپ نے آگے ڈھال دی، وہ ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے، وار کی شدت کم ہوئی لیکن تھوڑا سا زخم پیشانی پہ آیا، ہلکا سا خون بہنے لگا۔ جلدی جلدی حضرت علی کھڑے ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ عمر ابن عبد ود کی جو زرہ ہے، وہ زرہ جو انہوں نے پہنی ہوئی ہے وہ سارے جسم کو چھپا رہی تھی، ایک بٹن کی جگہ گردن سے خالی تھی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تلوار کے وار کے اندر اس کی گردن پہ وار کیا، اور وہ گردن کے وار کرتے ہی عمر ابن عبد ود زمین پہ ڈھیر ہو کے گر گیا۔ سب سے پہلے نعرہ تکبیر بلند کرنے والا سیدنا عمر بن خطاب تھا، جس نے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ عمر بن خطاب نے کہا تھا علی، جب تو نے اس کو گرایا تھا تو کم سے کم وہ زرہ تو لے کے آتا، میرے جسم پہ بڑی فٹ آتی، بڑی مہنگی زرہ تھی۔ کہا میرا بھی دل چاہتا تھا وہ زرہ لے کے آؤں، میرے دل میں خیال آ گیا کافر یہ نہ سمجھیں علی نے لڑائی کی ہے زرہ کی وجہ سے، کافروں کو پتہ چلے علی کا غصہ بھی رب کے لیے ہوتا ہے، علی کی محبت بھی رب کے لیے ہوتی ہے، ہم ہر کام اللہ کی خاطر کرتے ہیں کہ ہم سے خدا راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ یہ تو کچھ نہیں، دنیا پھر آپ کو فاتح خیبر بھی کہتی ہے۔ فتح جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، قلعہ قاموس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا تھا، کہا جاؤ ابو بکر یہ جھنڈا تمہارے ہاتھ دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے قلعہ قاموس کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن آپ فتح کر کے نہ آ سکے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ نے سیدنا عمر بن خطاب کو دیا، کہا عمر یہ جھنڈا تجھے دیتا ہوں، جاؤ قلعہ فتح کر کے آؤ۔ سیدنا عمر بن خطاب گئے، بڑی جنگ ہوئی، بڑی کوشش کی، قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ حضور نے اعلان فرمایا لوگو کل ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ساری رات صحابہ نماز میں تھے، ساری رات سجدے میں تھے، یا اللہ یہ اعزاز ہمیں نصیب فرما، یہ خیبر کی فتح ہمیں نصیب فرما، یہ جھنڈے کا اعزاز ہمیں نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی، سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جمع ہو گئے۔ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ آج یہ مجھے جھنڈا مل جائے، آج یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرا ویر علی کہاں ہے؟ علی کو بلا کے لے آؤ۔ آشوب چشم، آنکھیں دکھ رہی تھی، بیمار تھے، سردی شدید تھی۔ سیدنا علی المرتضی آگے آئے، کہا محبوب آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے۔ محبوب پیغمبر نے اپنے لعاب مبارک آپ کی آنکھوں پہ لگایا، نبوت کے ہاتھ اٹھے، دعا فرمائی یا اللہ علی کی آنکھوں کو شفا نصیب فرما، علی کی سردی اور گرمی سے حفاظت فرما۔ وہ یہی وجہ تھی سردی میں آپ نرم اور سردی میں پتلا اور باریک لباس پہن کے آتے تھے، گرمی کے اندر موٹا لباس پہن کے آتے تھے۔ علی کیا بات ہے، گرمی میں موٹا لباس پہنتے ہو، سردی کے اندر پتلا لباس پہنتے ہو؟ کہا اس وجہ سے کہ پیغمبر نے دعا دی تھی، اس دعا کی برکت سے علی کو سردی بھی محسوس نہیں ہوتی، گرمیوں کے اندر گرمی نہیں محسوس ہوتی۔ تلوار لے کے آپ خرامہ چلتے چلتے گئے۔ آگے کون تھا؟ آگے مرحب نامی وہ کافر تھا جس کا دنیا پہلوانی کا چرچا کرتی تھی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ہوا، آپ نے جب اس کو چت کیا، آپ نے اس کو گرایا، اس کی گردن پہ وار کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ کے ہاتھ پہ اللہ نے خیبر کو فتح فرمایا۔ یوں تو کسی شاعر نے نہیں کہہ دیا، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو، وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ اور مسلمانوں یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے ہم علی المرتضی کو بہادر مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہم علی المرتضی کو شیر ببر مانتے ہیں، ہم علی المرتضی کو نڈر مانتے ہیں، ہم علی المرتضی کو پاک پیغمبر کا جناب آپ کا بھائی مانتے ہیں، سیدنا علی المرتضی کو فاطمہ الزہرا کا شوہر مانتے ہیں، سیدنا حسن و حسین کا پدر مانتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم سنی اپنے سرکار کا تاج مانتے ہیں، ماتھے کا جھومر مانتے ہیں، آنکھوں کا نور مانتے ہیں، دل کا سرور مانتے ہیں، علی کو فاتح خیبر مانتے ہیں، علی کو شیر ببر مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کسی شاعر نے کہا ہے علی کو بو تراب آدن، علی کو بو تراب آدن، علی کو لا جواب آدن، او علی دا نا گھننا وی محمد والے ثواب آدن۔ اچھی آنکھوں چا سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صفت، وہ صفت شجاعت ہے۔